حضور والا کیا وظیفہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ عبادت کی تڑپ ہوتی ہے، جیسے یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طبیعت چاہتی ہے کہ کچھ اور بھی کیا جائے، تو ایسے لوگوں کو نوافل بتا دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اور ہی زیادہ چاہیے، ان کو نصف رات کے بعد جگا دیا جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اور بھی چاہیے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کا ذکر ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا بھی اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گلانا کرنا بھی ذکر ہے، یعنی کہ ایبسولوٹ سرنڈر، مکمل تسلیم کر لینا ہی ذکر ہے۔ ایک اور جگہ پر ذکر کا فرمایا کہ نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، تو نماز قائم کرنا بھی ذکر ہے، قرآن پاک کا پڑھنا بھی ذکر ہے، اور بعض اوقات اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ میرے ذکر سے ان کے دلوں کے اندر وجد پیدا ہو جاتا ہے اور میرے نام سے دل دھڑکتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہے وہ لوگ ایسے ہیں کہ کروٹ کروٹ میرا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ روز ہوتا ہے، جتنا شوق ہوتا ہے اتنا ہی ذکر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے مال جمع کیا اور مال گنا، اس خیال سے کہ شاید مال ہمیں ہمیشہ کے لیے زندگی دے دے گا، انہیں کیا پتا کہ یہ مال تباہ کرے گا۔ تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کاروبار ہی نہیں کرنا۔ یہ ایک مزاج ہے جو کہتا ہے یہ تو بہت ظلم کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ ایک بھائی مزدوری کرتا تھا اور ایک ملازمت کرتا تھا، تو جو ملازمت کرتا تھا اس نے اپنے مزدور بھائی سے کہا کہ آپ مزدوری چھوڑ کر ملازمت کر لیں تاکہ آپ مزدوری کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو مزدوری کرنے والے بھائی نے کہا کہ آپ ملازمت چھوڑ دیں تاکہ آپ اس عذاب سے بچ جائیں اور آپ بھی مزدوری کریں۔ بات یہ ہے کہ یہ آزادی فطرت ہے اور اپنا اپنا خیال ہے۔ ایک منزل سے 10 آدمی گزارے گئے کہ یہ وادی ہے، اس سے گزر جاؤ۔ آگے جا کر دیکھا تو کل 9 آدمی پہنچے تھے، 10واں کدھر گیا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ حیرت کی وادی ہے، میں اس میں سے کیسے گزر سکتا ہوں؟ تو حیرت کی وادی سے باعقل گزر جانا دراصل بے عقلی کی نشانی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے سمندر کا سفر کر لیا ہے اور اس میں 4 دفعہ اس سمندر سے گزرا ہوں اور میرا یہ آنا جانا کھیل ہے، سمندر میں اور کچھ نہیں۔ دوسرے نے کہا تجھے معلوم ہی نہیں کہ اندر کتنا سمندر ہے اور سیپ کے اندر موتی کس طرح بنتا ہے؟ تو جو سمندر روز دیکھتا ہے وہ سطح کو سمندر کہہ رہا ہے، حالانکہ سمندر گہرائی کا نام ہے، بلکہ گہرائی کے اندر واقعات کا نام ہے۔ زندگی جو ہے یہ صرف وہ نہیں جو نظر آ رہی ہے، بلکہ اس کے اندر بے شمار موتی ہیں، ہیرے ہیں اور جواہرات ہیں، بلکہ اس کے اندر پورا سمندر ہے۔ ایک مرتبہ شیر اور بکری کا مقابلہ ہو گیا، بڑی جنگ ہوئی، آخرکار شیر بکری کو کھا گیا۔ یہ منظر ایک چڑیا دیکھ رہی تھی تو چڑیوں نے آپس میں بات کی۔ ایک بزرگ چڑیا نے باقی چڑیوں کو بتایا کہ تم یہ سمجھ لو کہ بکری جیت گئی ہے۔ باقی چڑیوں نے کہا کہ شیر تو بکری کھا گیا ہے، لیکن بزرگ چڑیا نے کہا کہ تم یہ سمجھ لو کہ بکری جیت گئی ہے۔ بکری جیت کس طرح گئی ہے؟ اس نے کہا بکری نے ثابت کر دیا ہے کہ شیر ظالم ہے۔ بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات شکست کی فتح ہو جاتی ہے، یہ کھیل ہی الگ ہے کہ کبھی فتح شکست بن جاتی ہے اور کبھی شکست فتح بن جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی پر غالب آ جائے لیکن جیتنے کے بعد ساری عمر کے لیے رسوا ہو جائے۔ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ کبھی پیاسا جو ہے وہ ساقی کوثر بنا دیا جاتا ہے اور جیتنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے الگ کھیل ہیں، ان کھیلوں کو آپ ذرا غور سے دیکھا کرو۔ کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے یہ آپ اپنے دل سے پوچھو۔ محبت والوں کے لیے جلوہ ضروری ہے اور کاروبار کے لیے جلوہ ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ محبت کرو اور دوسرا کہتا ہے کہ جی تنخواہ میں اضافہ کرا دو اور محبت کو چھوڑو۔ ایسے شخص کو اگر کہیں کہ کیا آپ کے لیے محبت کی دعا کی جائے تو وہ کہتا ہے جی چھوڑو، محبت کی دعا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ رحم کرے اور محبت سے بچائے، مجھے تو گریڈ دے دیا جائے۔ اب یہ الگ الگ جلوے ہیں، لوگوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تجھے دوزخ میں بھیجوں کہ جنت میں بھیجوں، تم خود ہی بتاؤ کدھر جانا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ جہاں 4 پیسے زیادہ مل جائیں آپ ہمیں وہیں بھیج دیں۔ تو یہ مزاج ہیں۔ اب جو محبت کرنے والے ہیں ان کے مزاج میں اشدہ پیدا ہو جاتی ہے، شدت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف فرار کر جاتے ہیں، یعنی ففروا الی اللہ۔ تو کچھ لوگ دین کو بیچ کر دنیا بناتے ہیں، کچھ دنیا کو بیچ کر دین بناتے ہیں۔ یہ الگ الگ مزاج ہیں، اللہ کا اپنا فیصلہ ہے۔ تم میں سے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور تم میں سے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ کچھ لوگ یہاں ٹھہرنا چاہیں گے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہاں نہیں ٹھہرنا۔ اگر کسی کو پتا ہو کہ دوسرے ملک جانا ہے تو پاسپورٹ اور ویزے کا انتظام کرے گا، اس ملک کے موسم کے مطابق لباس تیار کرے گا، وہاں کی زبان اور کھانے پینے کے اس بارے میں پتہ کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب روم جاؤ تو رومن طریقہ اپناؤ۔ اس طرح وہ تیاری کرتا ہے۔ اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہوگا بھیس بدل کے، تو جانے والے یہیں سے تیاری شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف
طرف جانے والے شخص میں ذکر، شغل، ورد اور وظیفے کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ ایک طریقہ تو اللہ کی طرف جانے کا یہ ہے کہ دنیا کی طرف سے گھبرایا ہوا کبوتر اڑ کر اللہ کے پاس چلا جائے اور وہ کہتا ہے کہ ہم دنیا سے تانگ آ گئے ہیں، بڑا ظلم ہے، بڑی تنگی ہے، یا اللہ تعالیٰ تو اب ہمیں بچا۔ اب یہ دنیا سے فرار کرنے کے بعد اللہ کی راہ اختیار ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ بھری ہوئی دنیا میں شوق کی وجہ سے اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہ الگ مقام ہے۔ تو کچھ لوگ خوف کے ذریعے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کچھ لوگ شوق کے ذریعے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ خوف بھی بعض اوقات مفید ہے کہ دنیا تمہیں چین سے نہ بیٹھنے دے اور آپ اللہ کے پاس چلے جاؤ، یہ بھی اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا چین والی تھی مگر پھر بھی چھوڑ کے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ پھر یہ شوق والے لوگ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ورد کریں، ان کے لیے وظیفہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جو اہل محبت ہیں، اہل شوق ہیں، یہ لوگ ضرور وظیفہ کریں گے، دن رات، صبح شام، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، اس کروٹ اس کروٹ یہ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، ہر وقت ہر حال میں یاد کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کی قبر سے بھی ذکر کا تعلق رہے گا۔ یہ ہو کا عالم قائم کر دیں گے۔ اہل محبت کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے سے ہوتا ہے، تو ان لوگوں کا ذرا اور ہی مقام ہوتا ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ کہیں محبت کرنے والے ہیں اور کہیں محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ جو محبت کرنے والے ہیں ان کو کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجنوں سے پوچھا کہ آپ نے دنیا میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے صرف ایک چہرہ دیکھا اور وہ لیلا کا چہرہ تھا۔ جب درد سے ہوتا تھا مستر تو کہتا تھا یہ مجنوں رو رو کر دنیا کی ہر ایک شے کو یا رب لیلا کر دے، محمل کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مجنوں کے لیے ایک ہی واقعہ ہے اور اس کو ہر طرف ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کو ہر حال میں وہی حال نظر آتا ہے، ہر واقعہ وہی واقعہ نظر آتا ہے، بلکہ ہر چہرہ وہی چہرہ نظر آتا ہے۔ ان کے لیے ورد ضروری ہے اور باقیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ بیلنس قائم رکھو، اپنا لباس قائم رکھو، فرائض ادا کرتے جاؤ، معمولات کو گزارتے جاؤ۔ جو شوق والے ہیں وہ ہمیشہ شوق میں بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی پیغمبر کو یہ نہیں کہا کہ اپنا بیٹا قربان کیا جائے اور پھر کسی کو یہ جلوہ بھی کرا دیا۔ مقصد یہ ہے کہ شوق کو ذرا اور قسم کا راستہ دیا جاتا ہے، اہل شوق کو اور قسم کا راستہ دیا جاتا ہے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عاجزوں کے سامنے عاجزی کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن کیا مغلوب کے سامنے غرور کرنا بری بات نہیں ہے؟ وہ عاجزی ہی بناوٹی ہے جو کی جائے، اور وہ غرور ہی نقلی ہوگا جو کیا جا رہا ہوگا۔ عاجزی اور غرور اگر مزاج میں نہیں اترے تو خود کرنا فضول ہے۔ عاجزی کرنے کا نام نہیں ہے اور غرور بھی کرنے کا نام نہیں ہے۔ غرور مزاج کا نام ہے، عاجزی مزاج کا نام ہے، اور جس مزاج میں عاجزی اتر آئے اس مزاج میں غرور نہیں رہتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں مغرور کے سامنے غرور کرنے لگ جاؤں کہ اب دیکھا جائے گا اور یہ کہیں کہ اب عاجزی آ گئی ہے، تو عاجز آدمی جو ہے وہ عاجز ہی رہتا ہے۔ فقراء کے ہاں مقابلہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ تو جان اور اللہ جانے ہم اس کے خیال میں جا رہے ہیں اور ہمارے پاس مقابلہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مقابلے کے لیے اور لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام ہے مقابلہ کرنا۔ محبت کی دنیا میں مقابلے نہیں ہوتے۔ محبت کے اندر تو گولی نہ چلا۔ جس دل میں محبت پیدا ہو جائے اس دل میں نفرت پیدا نہیں ہو سکتی، اور جس دل میں عاجزی پیدا ہو جائے اس میں غرور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ یہ دیکھو کہ نہ عاجزی کیا کرو اور نہ غرور کیا کرو، بلکہ آپ کا جو مزاج ہے اس کے مطابق کیا کرو۔ عاجزی بہت نقلی چیز ہے، بلکہ اس سے زیادہ کوئی منافقت نہیں ہوتی۔ نقلی عاجزی یہ کہ آپ کا تابع دار، خاکسار، حقیر، پر تقصیر وغیرہ ایسی باتیں مت کرو، یہ نقلی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ محسوس نہیں کرتے ہو تو عاجزی مت کرو، اور اگر آپ محسوس کرتے ہو تو پھر کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ایکسپریس عاجزی نہ کیا کرو اور غرور نہ کیا کرو۔ غرور آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کا سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ انسان ہونا ہی بہتر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ زمین پر اترا کے نہ چل، اکڑ کر نہ چل، چاہے سامنے والا اکڑ کر ہی چل رہا ہو، آپ اپنا سفر اختیار کرو۔ اصل میں مٹی کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے اور مٹی کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرو۔ اس لیے اب آپ غرور نہ کرنا، بلکہ کسی بھی قیمت پر غرور نہ کرنا۔ یہ کہا کرو کہ جس نے ہمیں دعا دی ہم اس کو دعا دیتے ہیں، اور جس نے گالی دی اس کو گالی نہیں دیتے۔ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہم اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور جس نے کھانا نہیں پہنچایا اس کو ہم کھانا پہنچاتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان، لیکن آپ معاف کر دیا کرو، اور آپ کہو کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ ہم معاف کرنے کا سبق بتا رہے ہیں۔ کون سا سبق یاد کر رہے ہیں؟ معافی مانگنے کا اور معاف کر دینے کا سبق یاد کرا رہے ہیں۔ آپ معاف کر دیا کرو اور معافی مانگ لیا کرو۔